يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ سورۃ المومنون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن، ایمان والے، بلیورز۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ یعنی ایمان والے وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ جو ہر طرح کے لغو سے، فضول چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم، سوائے ان کی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا ان کی جو ملکیت میں شرعی لونڈیاں ہوں۔ فإنہم غیر ملومین، تو اس کے بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، پس جو کوئی اس کے علاوہ چاہے اس حد سے آگے گزرے گا تو یہی لوگ سرکش ہیں۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور مومن کی صفات یہ بھی ہیں کہ وہ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی پاسداری کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، وہ لوگ جو فردوس کے، جنت کی بھی اعلیٰ ترین جو مقام ہے، جنت الفردوس کے وارث بنیں گے اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ مومنون کی کچھ آیات ہیں، 11 آیات مطالعہ کی ہم نے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں یہ مومن، ہمارا آج کا ٹاپک ہے مومن کی صفات، تو اس حوالے سے یہ صورت پڑھی ہے، اس کی کچھ آیات۔ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں دیگر مقامات پر مومن کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم مومن کی تعریف دیکھتے ہیں کہ مومن کہتے کس کو ہیں، تاکہ پھر ہم آگے دیکھیں گے کہ ان کی کیا کیا صفات ہوتی ہیں۔ تو مومن ہر وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان رکھتا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ پر پورا ایمان رکھتا ہو، اور پھر جو اسلامی اصول ہیں ان پر کاربند ہو، اور تقوی کی زندگی گزارنے کے لیے کوشاں ہو، اپنی یعنی اس کی کوشش ہو، نیت ہو، ارادہ ہو، اپنی پوری کوشش کر رہا ہو کہ میں نے تقوی کی زندگی گزارنی، تو یہ شخص مومن ہوتا ہے۔ اب مومن کی صفات کی ہم بات کر رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے آج کا۔ تو یہ صفات سمجھنے کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا، اس کی کیا اہمیت ہے؟ تو مومن کی صفات ہم جب پڑھ لیں گے، سمجھیں گے، تو اس سے ہم بھی اپنی زندگیوں میں اس کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس سے ہماری زندگیاں بھی بہتر ہوں گی۔ ہو سکتا ہے ہمیں کچھ چیزوں کا پتہ نہ ہو، تو وہ ہمیں پتہ چلیں تو ہم ان کو بھی اپنی زندگی میں شامل کریں۔ تو اسی وجہ سے ہمارے اس جو لیکچر ہے، اس کا مقصد یہی ہے
کہ ہم مومنانہ صفات جو ہیں ان کو قرآن حدیث کی روشنی میں دیکھیں، سیرت النبی کی روشنی میں دیکھیں، صالحین کی زندگیوں میں دیکھیں، اور ان کو پھر آج کی جو ہماری زندگی ہے، جو آج کا معاشرہ ہے، اس میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں کہ اگر انہوں نے اس طرح زندگی گزاری ہے تو آج ہم بھی اپنی زندگیوں میں ان صفات کو شامل کریں۔ تو یہ آج کا ہمارا مقصد ہے آج کے لیکچر کا۔ سب سے پہلے ہم نے سورہ مومنون کی کچھ آیات کا مطالعہ کیا، ابھی ہم نے تلاوت کی، ترجمہ کیا۔ تو سب سے پہلے جو صفت ہم نے پڑھی ہے، یہ تو پڑھا ہم نے کہ قد افلح المومنون، کے مومن کامیاب ہو گئے، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے۔ قد افلح ماضی آپ پڑھا تھا آپ نے، عربی گرامر جنہوں نے پڑھی ہے، تو افلح ماضی کا صیغہ ہے، لیکن اس کے شروع میں اگر قد آ جائے تو تحقیق کامیاب ہو گئے، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، یعنی ماضی قریب اس کا جو ہے نا عام ترجمہ کیا جاتا ہے، کامیاب ہو گئے۔ تو سب سے پہلی جو صفت بیان ہوئی ہے وہ ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یعنی مومن وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ عام طور پہ ہمارے ہاں جب یہ استعمال ہوتا ہے خشوع کا، تو خشوع اور خضوع دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ خشوع و خضوع ہونا چاہیے نماز میں۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو خضوع جو ہے وہ ظاہری اعضاء جو ہیں ہمارے، ہم ہاتھ باندھے ہیں، اب سر رکھا ہوا ہے، یعنی کدھر کو آپ فوکسڈ ہیں، کہاں پہ توجہ کرنی ہے، ایک نرمی اور ایک جھکاؤ اور ایک عاجزی جسم سے بھی ظاہر ہونی چاہیے۔ تو یہ جو ظاہری اعضاء کا ادب ہے اور احترام اور ایک خشیت آپ کے اوپر نظر آنی چاہیے، تو وہ ساری جو ہے یہ خضوع کہلاتا ہے۔ تو جو خشوع ہے، خشوع خاص طور پہ یہاں پہ تو خشوع کی ہی بات ہوئی ہے آیت میں، تو خشوع کس کو کہتے ہیں؟ خشوع کہتے ہیں کہ نماز میں اللہ کی طرف بندے کا جھکاؤ ہو، اللہ کی طرف میلان ہو، اللہ کی طرف توجہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے احسانات، اللہ تعالیٰ کے کرم، اللہ تعالیٰ کی جو بھی عنایات ہیں ان کو بندہ یاد کر کے اس کے شکر گزاری میں اور عاجزی میں اس کے آگے جھکا ہوا ہو۔ اور دوسری حدیث جو ہے بڑی اہم ہے نماز میں خشوع کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ اس طرح نماز پڑھو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر اتنا ہونا چاہیے کہ خدا تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے، مطلب یہ تو پھر کم از کم آپ کا ہونا چاہیے۔ تو یہ خشوع اور خضوع کے حوالے سے بات ہے۔ اچھا، اب ہم اگر دیکھیں تو ہم اپنی زندگی میں، اپنی نمازوں میں خشوع کیسے پیدا کریں، تھوڑا سا اگر مزید اس پہ جائزہ لیں تو اس میں یہ ہے کہ نماز میں خشوع تب آتا ہے، دو چیزیں تو آپ کوشش کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب آپ نماز جو پڑھ رہے ہیں اس کی آپ کو سمجھ ہو، آپ جو پڑھ رہے ہیں آپ کو اس کی سمجھ آ رہی ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ ظاہر ہے اس میں جو نماز جس کو ہم کہتے ہیں، جو نماز کے الفاظ ہیں، اس کے علاوہ جب نماز وہ تو تھوڑے سے ہوتے ہیں، جب اصل میں تو نماز میں ہوتا ہے قرآن مجید کی تلاوت، یعنی میں اس کی یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں انکار کر رہا ہوں، یعنی جو نماز کے الفاظ جس کو عام نماز کہتے ہیں نا، باقی چیزیں جو کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کا بھی مطلب آنا چاہیے، اور وہ آئے گا تو پھر نماز میں خشوع ہوگا۔ لیکن زیادہ لینتھ میں ہم نے قرآن مجید پڑھنا ہوتا ہے اصولی طور پہ نماز میں، تو اب نماز کا بھی ترجمہ ہمیں آئے، سمجھ ہو ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ جیسے ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ فار ایگزامپل، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہمیں یہی نہیں مطلب آتا تو پھر ہم ایسے ہی وہ کر ہی جا رہے ہیں۔ تو سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع سن لیا، لیمن اس نے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع اللہ اللہ نے سن لیا، لیمن حمیدہ جس نے اس کی حمد کی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جب یہ ہمیں استحضار ہوگا، یہ ہمارے سامنے ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے ہمیں فیلنگ آئے گی کہ اللہ نے سن لیا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح یعنی سبحان ربی الاعلی آپ کہہ رہے ہیں، سبحان ربی العظیم رکوع میں کہہ رہے ہیں، تو جو کچھ بھی آپ پڑھ رہے ہیں اس کا احتضار ہو، آپ کے سامنے ہو۔ اسی طرح آپ قرآن مجید کی پھر جو بھی آیت پڑھیں، جیسے ابھی میں نے یہ آیات پڑھی ہیں، آپ نماز میں پڑھیں تو بندے کو پتہ ہوگا، جب بھی آپ پڑھیں گے قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، تو جو ہی پڑھیں گے اگر نہیں بھی خشوع ہو تو جو فوراً آ جائے گی کہ یار اس میں خود پڑھ رہا ہوں کہ نماز میں خشوع، تو نماز میں خشوع آنا شروع ہو جائے گا۔ تو سیرت میں ہمارے لیے جو مثال ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے، آپ نے ہر نمونہ پیش کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے محبوب میں
ہر نمونہ موجود ہے، آپ ان کو فالو کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی خشوع اور خضوع کا اور نماز کی لینتھ کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رات پوری رات اور آدھی سے زیادہ رات نماز میں کھڑے رہتے تھے۔ بڑی بڑی صورتیں جو ہم کہتے ہیں، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، ایک رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، اتنا کھڑا رہتے تھے۔ ہم میں سے کون ہے کوئی آج کے دور میں اس طرح کرتا ہو؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا کہ حضور، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ گناہ سے مطلب جو بھی ایک نبی کے لیول پہ یا رسول کے لیول پہ جو چھوٹی موٹی ایسی بات بھی ہو سکتی ہے جو ان کے لیے گناہ یا خطا، یا آپ ایسی بات کہہ سکتے ہیں، ویسے تو نبی معصوم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی جو کچھ بھی ہے بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ معاف کر دیا ہوا، یوں کہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یعنی حضرت عائشہ کا کہنے کا مطلب آپ اتنی کیوں پھر محنت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی سب خطائیں اگر تھیں بھی تو وہ معاف کر دی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح حدیث ہے کہ ایسی نماز پڑھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں، ان کا نماز میں خشوع خضوع کا واقعہ جو ہے نا وہ نقل کیا مفسرین نے۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے سے واپس آ رہے تھے، تو رات کو قیام کرنا تھا، تو ظاہر ہے کہیں رستے میں ٹھہریں تو پھر پہرے داری تو کرنی پڑتی ہے نا کہ کوئی دشمنی نہ حملہ آور ہو۔ تو آپ نے پوچھا کہ کون پہرا دے گا؟ تو 2 صحابہ اٹھے، انہوں نے کہا جی ہم دیں گے پہرا نا۔ ایک صحابی انصاری تھے اور ایک مہاجر تھے، تو وہ اٹھے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم پہرا دیں گے۔ تو تھوڑی دیر بعد انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا یار دونوں جاگتے رہیں گے ساری رات، یہ نہ ہو کہ دونوں پھر نیند آ جائے تو سو جائیں۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ آدھا کر لیتے ہیں رات کو نا، آدھی رات تم سو جاؤ تو میں پہرا دیتا ہوں، پھر میں سو جاؤں گا تم پہرا دے دینا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو مہاجر صحابی جو ہیں وہ سو گئے، اور حضرت جو انصاری صحابی تھا وہ پہرا دینا انہوں نے شروع کر لیا۔ اب وہ پہرا دے رہے ہیں تو انہوں نے کہا یار ایسے ہی کھڑے ہی رہنا ہے تو نفل ہی نہ پڑھ لیں، نماز پڑھتے ہیں، ایسے ہی ٹائم کو ضائع کیا کرنا، بس جاگنا ہی ہے نا، اور کوئی مطلب خطرہ ہوگا یا کوئی فیلنگ ہوگی کہ پتہ چلے گا کوئی حرکت ہے تو فوراً میں نے بتا دینا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے نفل نیت لیے اور نفل پڑھنے شروع کر دیے۔ اب وہ نفل پڑھ رہے ہیں تو دشمن بھی ظاہر ہے وہ اس کے بھی جاسوس حرکت میں ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یار ادھر کوئی نا یہ کیا چیز ہے، اندھیرا تھا، رات تھی، تو انہوں نے کہا کہ درخت ہے یہ بندہ ہے۔ تو انہوں کو شک پڑا، انہوں نے کہا تیر مار کے دیکھو۔ انہوں نے ایک تیر مارا تو انہوں نے کوئی حرکت نہ کی، انہوں نے کہا دوسرا تیر مارو، پھر انہوں نے دوسرا تیر مارا۔ اس طرح مفہوم ہے اس واقعے کا۔ اب یہ جو ہے نا سورہ کہف پڑھ رہے تھے یہ صحابی، ان کو اتنا مزہ آ رہا تھا، اتنی لذت آ رہی تھی، اتنے خشوع اور خضوع میں تھے کہ انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں تیر نکالوں نماز چھوڑ دوں، نماز پڑھے جا رہے ہیں۔ جب ان کو 1-2 تیر لگے نا، ان کو یہ احساس ہوا کہ یار اس طرح اگر میں شہید ہو گیا ادھر تو یہ تو پہرے داری کے خلاف پھر بات جائے گی نا، حضور پاک نے تو ہمیں پہرے کے لیے کھڑا کیا تھا۔ اس احساس کی وجہ سے انہوں نے کہا نہیں یار مجھے نماز فٹافٹ مکمل کر کے تو اپنے ساتھی کو بتانا چاہیے۔ تو فٹافٹ جا کے انہوں نے نماز مکمل کی اور جا کے بتایا۔ تو اس نے جب دیکھا کہ یار تمہیں تو تیر لگے ہوئے ہیں تو تم نے ایسا کیوں کیا، تو تم نے پہلے کیوں نہیں نماز چھوڑی؟ کہتے ہیں یار میں نے سوچا کہ سورہ کہف مکمل کر لوں، لیکن پھر مجھے احساس ہو میں کہیں شہید ہی نہ ہو جاؤں، تو اس وجہ سے۔ تو یہ اندازہ لگائیں کہ ایک صحابی کا یہ واقعہ ہے، اور ان کو تیر لگ رہے ہیں لیکن وہ نماز میں مست ہے۔ تو یہ جب خشوع اور خضوع کا لیول ہوتا ہے، جب بندہ اس لیول پہ پہنچتا ہے تو اس کو پھر احساس نہیں ہوتا۔ صحابہ کا تو کیا مقام تھا۔ اسی طرح حضرت عروہ بن زبیر جو کہ تابعی ہیں، ان کا بھی واقعہ مفسرین نے بیان کیا ہے، محدثین نے، سیرت نگاروں نے، کہ ایک دفعہ ان کے پاؤں پہ چوٹ لگ گئی، تو ان کا پاؤں جو ہے نا وہ زخمی ہو گیا، اور یعنی شدید اس میں انفیکشن وغیرہ جس طرح آج کل کہتے ہیں نا۔ تو طبیب نے کہا جی یہ تو زہر پھیل گیا اس میں، تو آپ کو تو یہ تو پاؤں کاٹنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو ظاہر بے ہوش کرنا پڑے گا، تو بے ہوشی کے لیے کوئی نشہ ور آپ کو یا شراب وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز پلائی جائے گی۔ تو انہوں نے کہا وہ تو حرام ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو ضروری ہے۔ انہوں نے کہا نہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں نماز پڑھوں گا، ٹھیک ہے تو تم کاٹ لینا۔
تو ایسے ہی ہوا، یہ جو ہے نا بیان ہوا ہے واقعہ. تو انہوں نے نماز شروع کی، ایسی نماز انہوں نے خشوع اور خضوع سے جیسے پڑھتے تھے کہ اس نے طبیب نے کاٹا تو ان کو پتہ بھی نہیں چلا. یہ جو ہے نا یہ بھی واقعہ خشوع اور خضوع کے حوالے سے بیان کیا گیا. بہرحال اگلی جو صفت ابھی ہم نے پڑھی ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ یہ پہلی صفت ہم نے پڑھی. دوسری صفت جو مومنین کی صفت ہے وہ ہے کہ وہ ہر طرح کے لغو سے پرہیز کرتے ہیں. اب لغو جو ہے ہم نے پہلے بھی رمضان کی تیاری میں بھی بات کی تھی کہ لغو کیا ہوتا ہے، اس پہ تھوڑی سی بات ہوئی تھی. تو لغو ہر وہ کام ہے جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو. یعنی ہر کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں جس میں نہ آپ کا دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا بھی کوئی فائدہ نہیں، وہ لغو ہے. ہاں اگر دنیا کا کوئی فائدہ ہے تو پھر وہ لغو میں نہیں آتا. ٹھیک ہے نا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دین کا ہی فائدہ ہو، دنیا کا بھی کوئی فائدہ ہو تو پھر بھی وہ لغو میں نہیں آئے گا. لیکن دین کا نہ دنیا کا کوئی بھی فائدہ نہ ہو تو پھر وہ لغو چیز ہوتی ہے. تو ایمان والے جو ہیں وہ لغو سے پرہیز کرتے ہیں. آج کل اس کی کیا کیا مثالیں ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلے حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو لا یعنی ہو، جو فضول ہو، یعنی جس کا کوئی فائدہ نہیں، بیکار باتیں، فضول باتیں اور بیکار کاموں کو چھوڑ دے. مثلا آج کے دور میں مطلب کرکٹ کا میچ آپ دیکھ رہے ہیں تو کیا ہے، تاش کھیل رہے ہیں، شطرنج کھیل رہے ہیں، تو اس کا کیا فائدہ ہے آپ کو؟ اسی طرح جیسے پہلے بھی بات کی تھی، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک پہ فضول ٹائم ضائع کرنا، ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ، ایسے ہی. ایک تو ہوتا ہے نا پرپز فلی آپ جائیں، آپ نے کوئی لیکچر سننا ہے، کوئی کام ہے، مطلب آپ انجینئر ہیں، آپ نے اپنی کوئی انجینئرنگ کی کوئی چیز دیکھنی ہے، آپ کوئی بھی، یعنی ایک بندہ وکیل ہے وہ لا کے بارے میں کچھ دیکھنا چاہتا ہے، ڈاکٹر ہے وہ میڈیسن کے بارے میں، مطلب کوئی پرپز فلی آپ جائیں اس پہ دیکھیں اور بس. اگر آپ ایسے ہی کریں، یعنی میرے سمیت ہے ہم سب ایسے ہی ہیں، تو یہ پھر ایک فضول چیز ہوگی اور وہ اتنا ٹائم آپ کا کھا جاتی ہیں چیزیں اس طرح کی. اور اسی طرح باقی جو سوشل میڈیا کی چیزیں ہیں، جو ٹویٹر ہے یا مطلب انسٹاگرام ہے، واٹس ایپ ہے، بے شمار چیزیں آ گئی ہیں، تو ان سے پرہیز کرنا چاہیے. اسی طرح فضول سیاسی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے جس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا اور آخر کار جو ہے نا وہ آپس میں ہی بلکہ تعلقات خراب ہوتے ہیں. کسی نے شیئر کیا ہوتا ہے ایسے ہی کہ if you want to make your friend your enemy then discuss politics. پھر آپ سیاست پہ بحث کریں. تو اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد اگلی جو صفت ہے مومنین کی وہ ہے تزکیہ باطن، تزکیہ نفس. والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ وہ اپنے تزکیہ نفس کرتے ہیں. تو میں نے شروع میں بتایا کہ ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، یہ بھی معنی کیا گیا ہے، لیکن خاص طور پہ اس کا مطلب ہے کہ دل کو صاف رکھتے ہیں، اپنے اندر کینہ، بغض، حسد، اس طرح کی جتنی بھی بیماریاں ہیں جو دل کی بیماریاں کہی جاتی ہیں ان سے وہ پرہیز کرتے ہیں اور اپنے دل کو صاف کرتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مشن میں سے ایک مشن جو ہے وہ مومنین کا تزکیہ کرنا بھی تھا اور آپ نے کیا اور بہترین کیا. اسی طرح ایک صحابی جو ہے نا، یہ بھی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد ایک جنتی آئے گا. تو وہ صحابی آئے، لوگوں نے دیکھا، انہوں نے کہا اچھا. پھر کچھ دنوں بعد آپ نے فرمایا ابھی تھوڑی دیر بعد نے ایک جنتی آئے گا تو آپ دیکھنا. تو صحابہ نے کہا وہ دیکھا تو وہی. تیسری دفعہ بھی ایسا ہوا. تو ایک صحابی غالباً حضرت عبداللہ بن عمر، ان کو بڑا شوق ہوا، کوئی صحابہ کو بڑا شوق ہوتا تھا اس طرح کی چیزوں کا، اور اہل ایمان کو ہونا بھی چاہیے. ان کو شوق ہوا کہ یار میں پتہ تو کروں یہ بندہ کیا ہے، مطلب اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنتی قرار دیا اور 3 دفعہ قرار دیا ہے، تو یہ کون سا خاص عمل کرتا ہے کہ میں بھی وہ کروں. ظاہر ہے شوق ہونا چاہیے، اہل ایمان کو ایمان کی بہتری کے لیے شوق پیدا ہونا چاہیے کہ یار میں بھی اپنے آپ کو بہتر کروں، مجھے بھی یہ چیز ملے. ٹھیک ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ کسی بہانے سے ان کے ساتھ ساتھ چلے اور کہا کہ میں اس طرح آپ کو مہمان بننا چاہتا ہوں. پہلے زمانوں میں مہمان بننا اتنا کوئی مسئلہ نہیں تھا، آج کل تو بہت مسئلہ ہے. تو خیر یہ دیکھتے رہے ان کے 1 دن 2 دن، تو 3 دن شاید گزر گئے. تو انہوں نے پوچھا کہ مطلب آپ کیا خاص عمل کرتے ہیں، کچھ نظر تو نہیں آئے تھے لیکن آپ کے بارے میں یہ بشارت دی گئی ہے، تو کیا بات ہے، آپ مجھے کو بتائیں کیا خاص بات.
انہوں نے کہا یار دیکھ لو تمہارے سامنے ہی ہم نماز ہی پڑھتا ہوں اور بس کوئی زیادہ عبادت وغیرہ نہیں کرتا. تو انہوں نے کہا پھر بھی, انہوں نے کہا یار ایک بات ہے, میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی کینہ نہیں ہے, کوئی بغض نہیں ہے, مطلب میرا دل صاف ہے. تو شاید یہ وجہ ہو. تو یہی وجہ تھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی قرار دیا تھا. تو تزکیہ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم اپنے دل میں کسی بھی مسلمان بھائی کے لیے نہ کینہ رکھیں, نہ بغض, نہ نفرت, نہ حسد, نہ اس کی غیبت کریں. تو یہ ساری چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. اسی طرح چوتھی جو صفت اس میں بیان ہوئی ہے وہ ہے ناجائز شہوات سے دوری, یعنی اپنی بیوی اور اپنی لونڈی کے علاوہ اس کی کوئی غلط جگہ پہ اس طرح کی وہ نہ ہو. تو یہ مومن کی چوتھی صفت یہاں بیان ہوئی ہے. اور یہ ہر طرح کے شہوانی گناہوں سے دور رکھنے کی جو ہے نا وہ بات ہے. تو اس میں اور بھی چیزیں آتی ہیں, یعنی فحش باتیں کرنا, عریانی, بے پردگی, بےہودگی جو ہے نا ان چیزوں سے بچنا یہ بھی ضروری ہے ایک مومن کے لیے. اسی طرح اس کے بعد اگلی صفت ہے عہد اور امانت داری. یہ بڑی اہم صفت ہے اور اس پہ تو بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. قرآن مجید میں جگہ جگہ آتا ہے کہ جو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں, اپنی امانتوں کو ادا کرتے ہیں. اور یہاں پہ بھی یہی بات ہوئی ہے والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون, کہ وہ اپنی عہد کو اور امانتوں کی رعایت کرتے ہیں, یعنی ادا کرتے ہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نا آپ کے دشمن بھی امانتیں رکھواتے تھے, اور اسی وجہ سے آپ کو امین کہا جاتا تھا. آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے تو اس وجہ سے صادق انہوں نے قرار دے دیا, اور آپ ہمیشہ امانتیں ادا کرتے تھے, لوگ امانتیں رکھواتے تھے تو انہوں نے امین کہا کہ یہ ہماری امانتیں رکھنے والے. اور حالت یہ تھی کہ دشمنوں نے جب زبردستی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا, اس وقت بھی امانتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑی ہوئی تھیں ان کی, اور حضرت علی کو آپ سپرد کر کے آئے کہ آپ یہ امانتیں جن جن کی دے کے پھر مدینہ آپ بھی آ جانا ہجرت کر کے. تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا سیرت کا واقعہ ہے. اسی طرح حدیث ہے, مسند احمد کی حدیث ہے امانت اور عہد کے حوالے سے. ترجمہ اس کا یہ ہے, مفہوم حدیث, کہ اس کا کوئی ایمان نہیں جس کا کوئی عہد نہیں, اور اسی طرح اور وہ شخص دیندار نہیں جس کا عہد نہیں ہے. یعنی جس بندے میں امانت داری نہیں مفہوم یہ ہے اور عہد کی پاسداری نہیں ہے وہ ایمان والا نہیں ہے. اگر کوئی بندہ ایمان والا مومن بننا چاہتا ہے تو اس میں سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ یہ چیزیں پوری کرے, یعنی وہ امانت داری اور اپنے عہد کی پاسداری کو اختیار کرے. یہ بڑی اہم صفت ہے اور یہ ہم سب کو پیدا کرنی چاہیے. اس کے علاوہ جو صفات مختلف جگہ پہ بیان ہوئی ہیں قرآن مجید میں, اس میں ایمان اور توکل علی اللہ کی بات ہے. یہ بڑی اہم صفت ہے. اور آج کے دور میں اگر کہیں لوگوں کو ڈپریشنز ہو رہی ہیں, لوگوں کو انگزائٹی ہو رہی ہے, پریشانیاں ہیں, ٹینشنز ہیں, توکل علی اللہ اگر ہم سیکھ لیں, یہ ایسی ٹرین ہے جس پہ ایک دفعہ چڑھنا پڑتا ہے, ایک دفعہ اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے اس پہ چڑھنا پڑتا ہے. تو جب آپ اس پٹری پہ چڑھ جاتے ہیں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی پریشانی, کوئی ڈپریشن, کچھ بھی قریب بھی نہیں پھٹکے گا انشاءاللہ. تو یہ کیا ہے, قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, سورۃ طلاق میں آتا ہے, آیت نمبر میرے خیال 2 یا 3 ہے, کہ جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے کافی ہے. یعنی one who depends upon Allah, Allah is sufficient, more than sufficient for him. اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے. کافی کا مطلب ہوتا ہے ہر معاملے میں اس کو ہر پریشانی دور کر دے گا, وہ بھروسہ تو کرے اس پہ. اصل میں عام طور پہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے, ہم رسک ہی نہیں لیتے, ہم اس کو لفٹ ہی نہیں کرواتے. یہ میں اکثر الفاظ استعمال کیا کرتا ہوں. یہ اس کی وجہ یہ ہے, ہم کہتے ہیں یار میرے پاس تو سارا کچھ ہے, میرے پاس اتنے پیسے بھی ہیں, دولت بھی ہے, مطلب گاڑی بھی ہے, اور مطلب ساری چیزیں ہیں, میں یہ کر لوں گا مینیج. تو پھر بندہ مینیج کرتا رہتا ہے. تو جب ہم اللہ پہ ڈپینڈ کریں گے, اللہ پہ توکل کریں گے, اللہ کے اوپر اللہ کا سپرد کر دیں سارے کام, ساری ٹینشن ختم ہو جائیں گی. سیرت النبی کا واقعہ, ابھی جو ہجرت کی بات کر رہے تھے, تو ہجرت جو ہے یہ توکل علی اللہ کی بہترین مثال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ دوسرے شہر چلے جائیں, گھر بار بھی چھوڑ دیں, دوست احباب بھی چھوڑ دیں. یعنی جو مطلب آپ کا دوست احباب اس سینس میں ظاہر ہے ایمان جو لے تھے پھر تو دوست وہی رہ گئے تھے, لیکن ظاہر ہے ایک معاشرے میں آپ رہ رہے ہوں, ایک عرصے سے آپ
جیسے ابھی آپ یہاں رہ رہے ہیں، ہم یہاں رہ رہے ہیں، کوئی ہمیں کہے جی گھر بار بھی چھوڑیں، دفتر بھی چھوڑیں، سب کو چھوڑیں اور چلیں یہاں سے نکل جائیں، ہجرت کر جائیں، کتنا مشکل ہوگا ہمارے لیے. ہم کہیں گے کیسے، کیا ہوگا وہاں پہ، کس طرح. تو یہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کے ساتھ صحابہ نے بھی ہجرت کی ہے. اسی طرح ایک ہجرت کہہ رہا ہوں توکل علی اللہ کے حوالے سے مشکاہ شریف میں واقعہ بیان ہوا ہے. اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ میں خود بھی تھوڑا سا ہو رہا تھا، میں کہا یار میں آڈینس کو سناؤں گا تو پتہ نہیں وہ کیا فیل کریں گے کہ یار عجیب سا واقعہ ہے، تو یہ ہے وہ ہے. تو میں نے دیکھا، میں کہا یار یہ مشکاہ شریف حدیث کی کتاب میں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انڈورس کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم مطلب اللہ تعالیٰ پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے. تو واقعہ یہ ہے کہ ایک نیک آدمی تھا، کوئی اللہ کا بندہ تھا، حالات گھر کے خراب تھے، تو فاقے چل رہے تھے. گھر آیا باہر سے کہیں سے، تو اس نے کہا کہ کھانے کو ہے. اس نے کہا، گھر والی نے کہا بیوی نے کہ گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ گھر سے بیچارہ پھر پریشان ہو کے نکل گیا، باہر جا کے کہیں کوئی جگہ ڈھونڈ کے، جہاں بھی جنگل کہہ لیں جو بھی، جہاں اللہ تعالیٰ کی باتیں شروع کر دی اور اللہ کا ذکر، اور مطلب اللہ تعالیٰ سے مناجات اس نے شروع کر دی کہ یا اللہ تو ہی ہے بس، تو ہمارا تو اور کوئی نہیں ہے. اور اس کی بیوی جو تھی وہ اس سے بھی کوئی بڑی ولی اللہ تھی. اس نے کہا کہ اب وہ چلے گئے ہیں، کوئی نہ کچھ لے کر آئیں گے. تو میں کیا کرتی ہوں، ظاہر ہے کوئی کہیں سے پیدا کر کے کوئی گندم شندم لے کر آئیں گے تو میں چکی کو صاف کرتی ہوں. چکی صاف کی، تندور کو صاف کیا، اس میں آگ جلائی، چکی کو صاف کیا، سارا کچھ. تو وہ ابھی نہیں آئے، تو دیکھا کہ چکی جو ہے نا وہ چل رہی ہے اور اس میں سے آٹا نکل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے حیرانی سے دیکھا اور پھر وہ آٹا جمع کیا اور آٹا جمع کر کے گوندھا اور پھر تندور کی طرف جو آگ جلائی ہوئی تھی اس کی طرف گئی. تو اس روایت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جب گئیں تو تندور میں روٹیاں پہلے سے ہی بن رہی تھیں، وہ اس کو بنانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی. تو اس نے وہ روٹیاں لیں. وہ اس کا شوہر تھوڑی دیر بعد گھر آیا تو اس نے کہا کہ کون آیا تھا، کس نے مدد کی ہے، کہاں سے آیا ہے. تو اس نے کہا کسی نے کوئی مدد نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی ہے بس. اس نے سارا واقعہ بیان کر دیا. تو بڑے خوش بھی ہوئے. تو وہ جیسے بھی ایک انسان ہے، کمزور ہوتا ہے انسان، تو اس نے کہا کہ چکی سے آٹا کیسے آ رہا تھا نا. تو اس نے کہا ایسے آ رہا تھا. اس نے چکی کو اٹھا کے دیکھنے کی کوشش کی کہ کہاں سے آ رہا ہے، تو وہ پھر ظاہر ختم ہو گیا. تو اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث میں بیان ہوا ہے، کہ یہ قیامت تک اسی طرح آتا رہتا اگر وہ اٹھا کے نہ دیکھتا. تو انسان کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ ہے ایمان اور توکل کی بات. اس کے بعد بڑی اہم جو صفت ہے جس کی عام ہم بات تو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے، وہ ہے دیانت داری اور ایمانداری. یعنی ہم کہتے ہیں کرپشن ہے معاشرے میں، تو ظاہر ہے ایمانداری ہوگی تو کرپشن نہیں ہوگی، اس کا اپوزٹ کرپشن ہے. تو دیانت داری اور ایمانداری بھی ایسی بڑی صفت ہے جس کا ہم عام سنتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں ساری چیزیں ہیں. تو اس کے بارے میں بھی ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں جس سے اس کی وضاحت خود بخود ہو جائے گی. اور بڑا دلچسپ واقعہ بھی ہے اور ایمان افروز بھی ہے. اور اس طرح کے واقعات سن کے بندے کے ایمان میں ویسے اضافہ ہوتا ہے اور بندے کو شوق بھی ہونا چاہیے. یعنی یہ بھی ایمانی صفت ہے کہ کوئی اچھا اس طرح کا واقعہ بیان کیا جائے تو بندے کے اندر شوق پیدا ہو کہ یار میں نے بھی اس طرح ہی کرنا ہے آئندہ انشاءاللہ تعالی. نیت میں ابھی سے کر لوں، جیسے ہم نے پہلا لیکچر رکھا تھا نیت اور اخلاص کا. نیت اور اخلاص سے چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. اگر ہم یہ ارادہ کر لیں تو ہمارے ساتھ بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ یہ محمد یوسف اصلاحی صاحب ہیں، انہوں نے اور بھی کتابیں لکھی ہیں. ان کی میرے خیال ہے اسلامی فقہ پہ بھی ہے اور بھی کتابیں ہیں. تو ان کی ایک کتاب ہے روشن ستارے، اس میں انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے. قاضی ابو بکر کوئی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، ولی اللہ تھے. ان کی جوانی کا واقعہ، وہ مکہ میں رہتے تھے تو ان کا بھی غربت اور فاقہ کشی کا عالم تھا، بہت برے حالات چل رہے تھے. ایک دن بہت ہی بھوک سے بے تاب ہو کر باہر نکلے کہ یار کوئی ڈھونڈتے ہیں کوئی چیز کھانے کو مل جائے. تو وہ جا رہے تھے تو رستے میں ان کو ایک جو ہے نا وہ کیا اس کو کہتے ہیں، ایک ملی جس میں وہ ہار تھا، آپ اس کو گٹھلی کہہ لیں یا جو بھی. تو اس میں نا ہار انہوں نے دیکھا تو بہت ہی زبردست قسم کا خوبصورت ہار تھا. یعنی بظاہر لگ رہا تھا جیسے ہیروں کا ہار ہے نا، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی چمکدار. وہ گھر لے آئے
اب بھوک تو لگی تھی. پھر باہر کہیں نکلے تو ایک بندہ دیکھا کہ وہ اعلان کر رہا ہے کہ یار میرا اس طرح ہار گم ہو گیا, تو اگر کسی کو ملا ہے تو میں اس کو 500 اشرفیاں انعام دوں گا. 500 اشرفیاں یعنی سونے کے سکے 500 انعام دوں گا. اس کا مطلب یہ ہے, یعنی اس میں لکھا نہیں ہوا تھا واقعہ میں, لیکن میں خود دیکھ رہا تھا, میں کہا یہ ہیروں کا ہار ہی ہو سکتا ہے, ورنہ عام ہار ہو تو 500 اشرفیوں سے انعام دینی تو پھر اس کی کتنی قیمت ہوگی, اس سے آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ہار کتنا قیمتی ہوگا. خیر اس نے اعلان کیا کہ یار جس کو ملا وہ مجھے دے دے, میں 500 اشرفیوں کا اعلان کرتا ہوں, اس کو انعام کے طور پہ دوں گا. تو یہ اس کو لے گھر. تو پہلی بات تو یہ ہے, اب سوچنا ہے نا, ہم نے تھوڑا سا غور کرنا ہے, تھوڑا رکنا ہے کہ اگر ہمیں ہمارے معاشرے میں کسی کو ملے یا ہمیں سے کسی کو اس طرح کا ہار ملے تو ہم کیا کریں گے. ہم تو کسی کو بتائیں گے نہیں اور رکھ لیں گے. اچھا انہوں نے کہا کہ نہیں آئیں میرے گھر نا, انہوں کو بتایا کہ یہ ہار ہے آپ کا. اب اگلی بات تھی کہ انعام تو ملنے چاہیے, اب اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے بھائی, اب تو میں نے دے دیا اور ایمانداری کا مظاہرہ کیا ہے, بات ہم ایمانداری اور دیانتداری کی کر رہے ہیں نا. تو اس نے کہا ان بزرگوں نے اس نوجوان کو کہ یہ آپ 500 اشرفیاں لے لیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں. انہوں نے کہا کیوں نہیں یار, مطلب میں انعام دے رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ میری ذمہ داری ہے, مجھ پہ فرض تھا آپ کو واپس کرنا, اور شریعت اسلامی کا یہی قانون ہے. لقطہ کے مسائل میں آتا ہے, یعنی لقطہ کا مطلب ہوتا ہے گری پڑی چیز, تو وہ آپ نے لازمی طور پہ جس کی ہو اس کو واپس کرنی ہوتی ہے. ایون کہ 1 سال یا روایت میں 3 سال تک انتظار کرنا ہوتا ہے, اس کی نشانی ہر چیز یاد رکھیں, اور جب بھی کوئی بندہ آگے پوچھے تو آپ نے اس کو واپس کرنا ہے, یہ آپ پہ فرض ہے. اسی لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹھائیں نہ, ورنہ آپ نے یہ ذمہ داری اٹھانی ہے. اگر فرض کریں آپ جا رہے ہیں رستے میں 1000 کا نوٹ, 10,000 کا مطلب 5,000 کا نوٹ ہے, یا کوئی اس کی قیمتی چیز پڑی ہے نا, اگر آپ نے اٹھا لی تو آپ پہ ذمہ داری ہے کہ آپ اعلان کریں, اعلان کرتے رہیں وقتاً فوقتاً کہ جس کی وہ لے لے, اور 1 سال یا 3 سال تک آپ نے انتظار کرنا ہے. اور پھر بھی اگر خرچ کر لیا تو پھر بھی جب بھی بندہ آئے گا واپس کرنا اس کو, ٹھیک ہے. تو اتنا آسان نہیں ہے گری ہوئی چیز کو اٹھا لینا, سمجھ آ رہی. تو اس نے وہ جو نوجوان تھا ابو بکر, قاضی ابو بکر, اس نے کہا کہ میں نے تو نہیں لینا. ٹھیک ہے میرے حالات خراب ہیں لیکن نہیں, یہ مجھے نہیں لگ رہا ٹھیک ہے لینا انعام بھی. اس نے بڑا زور لگایا, اس نے کہا نہیں لینا, نہیں لیا, وہ چلے گئے. قدرت اپنے کھیل کھیلتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. ہم جس کو کہتے ہیں قدرت, اللہ تعالیٰ پوری پلاننگ کے تحت کر رہا ہوتا ہے. ہم جس کو کہتے ہیں قدرتی طور پہ, قدرتی نہیں کچھ بھی ہوتا, پوری کیلکولیشن کے ساتھ پوری پلاننگ کے تحت سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو ایک دن جو ہے یہی نوجوان قاضی ابو بکر جو ہے نا, وہ سمندر میں سفر کر رہے تھے. تو سفر کرتے کشتی میں تو وہ طوفان آئے اور بہت غلط جگہ پہ کشتی چلی گئی, یعنی ایسی جگہ پہ وہاں طوفان تھا اور وہ کشتی ٹوٹ گئی, اور بڑی مشکل سے جناب انہوں نے کہیں ایک تختے پہ بیٹھے اور بڑے بچا کے جزیرے پہ پہنچے. اب وہاں ظاہر پہنچ پہلے ہی ان کے حالات ایسے تھے, تو وہاں پہ پھر رکے ہوئے تھے, کوئی تلاوت کر رہے تھے, کوئی قرآن پڑھ رہے تھے. تو لوگوں نے دیکھا بڑی ان کی اچھی تلاوت ہے, قرآن ہے. تو پتہ نہیں پہلے زمانوں میں تو ایسے ہی ہوتا تھا, پیسے نہیں ہوتے تھے, کئی دن ایک جگہ پہ مقام کرنا پڑتا تھا, رکنا پڑتا تھا. تو وہاں یہ قرآن سکھانا شروع ہو گئے, تلاوت کرنا شروع ہو گئے. تو لوگ ان کے کافی گرویدہ ہو گئے, انہوں نے کہا یار بڑا اچھا خوب نوجوان ہے, اس کی تلاوت بھی, قرآن بھی بڑا اچھا پڑھتا ہے یہ. تو انہوں نے کہا یار جو اہل علاقہ تھے انہوں نے کہا کہ یہ نوجوان کافی اچھا ہمیں نیک لگ رہا ہے. تو انہوں نے کہا یار ہمارے یہاں ایک بزرگ تھے, وہ فوت ہو گئے, اور ان کی ایک بیٹی ہے, بڑی خوبصورت بھی ہے اور خوب سیرت بھی ہے, نیک بھی ہے. تو اگر آپ ان سے شادی کر لیں, ہم سمجھ دیں کہ آپ اس کے قابل ہیں, آپ اس کے میچ کے ہیں نا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, مطلب یہ بھی ایک سنت تو پوری کرنی ہے, اگر یہ مجھے آفر کریں تو اس سے اچھی اور بات کیا ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ کافی تحائف وغیرہ بھی دیتے رہے, جب یہ کافی مشہور ہو گئے اور ان کی تلاوت قرآن سارا, تو جو بھی لوگ تھے وہ ان کو گفٹ وغیرہ دیتے تھے اس طرح. جب شادی ہو گئی تو جب بیوی کو دیکھا, ملے تو دیکھا کہ واقعی بہت خوبصورت ہے, اور جو ہی انہوں نے دیکھا اس کے گلے میں جو ہار تھا تو ان کو تو ہوش اڑ گئے, وہ تو کب اکا رہ گیا کہ یہ تو وہی ہار ہے. اب وہ حیرانی سے دیکھ رہے ہیں, تو اس کی بیوی نے کہا کہ کیا ہوا, آپ اتنے پریشان ہو گئے ہیں, حیران ہو گئے ہیں, کیا معاملہ ہے. تو انہوں نے واقعہ بیان کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ ہار تو فلاں بزرگ کا تھا, اور پھر میں نے اس طرح ان کو دیا, اور اس طرح یہ ساری سٹوری سنا دی.
تو پھر ان کے گھر والوں کو پتہ چل گیا. انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے جو بزرگ تھے وہ تو دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے وہ جو ہے نا نوجوان جیسا کوئی نا وہ عطا فرما داماد, میری بیٹی کا ہے وہ اس آپ کی ایمانداری کی بہت تعریفیں کرتے تھے گھر میں, کہتے تھے وہ لڑکا تھا وہ نوجوان تھا, تو مجھے اللہ تعالیٰ ایسا اگر داماد عطا فرمائے تو میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر گزار ہوں گا. تو انہوں نے کہا کہ آپ وہی ہیں. تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ہیروں کا ہار جو تھا سمجھنے کروڑوں روپے کا تھا وہ تو کیا دیا, اس سے اربوں خربوں قیمت کی زیادہ جو ہے نا وہ بیوی دے دی. مال تو کچھ بھی نہیں ہوتا, ایک سیرت اچھی سیرت کا اچھی شکل و صورت کا بندہ, یعنی وہ لڑکی جو تھی وہ خوبصورت بھی تھی خوبصیرت بھی تھی, اس سے بڑی دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس کا مفہوم ہے کہ نیک سیرت بیوی جو ہے نا دنیا کی بہترین متاع ہے, اس کا مفہوم ہے. تو وہ پھر مطلب اس کو یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں چیزیں دے دی, مطلب اس سے بھی بڑا انعام دے دیا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, آج کے دور میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے بھائی. یہ نہ سمجھنا کہ یہ واقعہ سنا رہے ہیں پرانے زمانے کے, آج کہاں ہوتا ہے, آج بھی ہوتا ہے. آج کیوں نہیں ہوتا؟ آج اللہ تعالیٰ کوئی نعوذ باللہ کوئی اللہ تعالیٰ کو کوئی مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طاقت کوئی کم ہو گئی ہے؟ نہیں کم ہوئی. اللہ تعالیٰ ویسے ہی طاقتور ہے. اللہ تعالیٰ کے زمان و مکان سے ماورا ہے, اس کے لیے ٹائم کی کوئی بات ہی نہیں ہے. اس کے لیے کوئی ٹائم شائم نہیں ہے آج سے 20,000 سال پہلے, 20 لاکھ سال پہلے, 20 ارب سال پہلے آپ ادھر کو جائیں یا ادھر کو جائیں, اس کے لیے سارا کچھ برابر ہے. وہ ایک وقت میں سارا کچھ اس کے لیے موجود ہے. اس کے لیے کوئی نہ اس کی طاقت کام ہوئی ہے, نہ اس کی قوت کام ہوئی, نہ اس کے خزانے کام ہوئے, کچھ بھی کام نہیں. قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہمارے پاس سارے چیزوں کے خزانے ہیں, ہم جتنا چاہتے ہیں کسی کو دیتے ہیں مقدار کے حساب سے, ہمارے پاس سارے خزانے بھرے ہوئے ہیں. اسی طرح ایک اگلی جو صفت ہے وہ ہے ہمدردی اور مہربانی کی. اب یہ دیکھیں دیانتداری اور ایمانداری کا ہم نے واقعہ پڑھا ہے, تو یہ ہمارے دل میں بھی اللہ کرے انشاءاللہ ہم یہ سوچیں کہ ہم نے بھی اگر ہمارے ساتھ اس طرح واقعہ تو ہم بھی ایسا ہی کریں انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اسی طرح, ہم سب کو میرے سمیت اللہ تعالیٰ ایسے ہی عطا کرے گا. تو اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے بعد جو صفت ایمان کی بیان ہوئی ہے مومنین کی وہ ہے ہمدردی اور مہربانی. اثار بھی آپ کہتے ہیں ہمدردی, اثار اور مہربانی. تو اس میں بھی ایک واقعہ جو ہے امام خطیب بغدادی ہیں, انہوں نے یہ بڑے مشہور ہیں, بہت بڑے اسکالر تھے. انہوں نے کتاب لکھی ہے تاریخ بغداد. بغداد کی تاریخ پہ انہوں نے کتاب لکھی ہے. کتاب یہ نہیں کہ ایک جلد میں کتاب, میرا خیال ہے مجھے یاد نہیں ہے 50 جلدیں اس کی یا 100 جلدیں ہیں, بہت بڑی کتاب ہے. اس میں انہوں نے امام واقدی کا واقعہ بیان کیا ہے. امام واقدی کون ہے؟ یہاں انہوں نے واقعہ میں نہیں لکھا, لیکن میں نے کیونکہ سیرت النبی کے مطالعے میں محدثین کی بحث میں یعنی حدیث کی جرح و تعدیل میں یہ ان کا بڑا ذکر آتا ہے. انہوں نے سیرت النبی پہ بہت کام کیا ہے امام واقدی, اس لیے ان کو امام کا درجہ دیا گیا. لیکن محدثین بہرحال ان پہ جرح کرتے ہیں, لیکن یہ بہت بڑے اسکالر تھے. انہوں نے اپنا ڈاکٹر محمود احمد غازی پاکستان کے بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں, جو وائس چانسلر تھے جو اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے, فوت ہو گئے ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. بہت بڑے اسکالر ہیں اور ان کو میں تو کہتا ہوں سننا چاہیے, مجھے بہت پسند ہے. بہت لیول ہے ان کا اور کوالٹی ہے اور بالکل خلوص ہے. مطلب ساری چیزیں جو ہونی چاہیے نا وہ اس میں علمی لیول, عالمی محقق تھے, مطلب ان کا کہ لیول تھا, انگریزوں کو جا کے لاجواب کر دیتے. تو انہوں نے بھی اپنے ایک لیکچر میں ان کا امام واقدی کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ یار محدثین نے ان بیچاروں پہ زیادہ ہی جرح کر دی ہے. یہ کوئی محدث تو تھے نہیں نا, سیرت میں تو ظاہر ہے آپ اس طرح ساری چین نہیں بتاتے, ورنہ تو سیرت پڑھنا ہی مشکل ہو جائے گا. تو بہرحال انہوں نے ان کی تعریف کی ہے کہ انہوں نے بڑی محنت کی. اور واقعہ انہوں نے جو میں ان کا لیکچر سنا تو اس میں انہوں نے بیان کیا کہ امام واقدی نے جا کے سیرت النبی پہ اتنا کام کیا, مکہ میں, مدینہ میں, جہاں جہاں پہ جو غزوات ہوئے, جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے, ہر چیز کا ایون کے میجرمنٹس لیں کہ کتنا لمبا کتنا چوڑا, وہ ان کے گھر کتنے تھے, کہاں پہ وہ واقعہ ہوا, اس کی مطلب ڈیٹیلز جا کے پریکٹیکلی جا کے اکٹھی کرنے کی کوشش کی اور بڑی انہوں نے کتابیں لکھی. تو یہ وہ امام ہے امام واقدی. ان کا واقعہ اب وہ اپنی زبانی, امام خطیب نے ان کی اپنی زبانی بیان کیا. امام واقدی کہتے ہیں کہ عید کا موقع تھا, جیسے اب ہماری بھی عید آ رہی ہے تھوڑے دنوں میں, ہماری بھی گھر والیاں جو ہے نا کہتی ہیں اچھا پیسے تو دے دیں, وہ کپڑے لانے ہیں, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے.
ایسے ہی ہے نا. تو آج کل یہی چل رہا ہوتا ہے. تو امام واقدی گھر گئے تو گھر والوں نے کہا جی عید کا موقع ہے اور حالات تو بالکل ہی ایسے ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں, تو بڑے تو صبر کر لیں گے, بچے تو بچوں کو تو نہیں پتہ ہوتا مفلسی گھر میں چل رہی ہے, تو بچوں نے تو شور کرنا ہے, تو کچھ کریں. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, میں کچھ کرتا ہوں. شوہر مجبور ہو کے بیچارہ جاتا ہے کچھ نہ کچھ کرنے. وہ اپنے ایک دوست کے پاس گئے جو تاجر تھا, تو اس کو بھی ان کے حالات کا پتہ ہوگا. اس کے پاس گئے تو اس نے دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یار یہ ہے, یا انہوں نے کہا ہوگا, بہرحال ایسے ہی ہے کہ وہ دیکھتے ہی سمجھ گئے. اور انہوں نے ایک تھیلی جو ہے وہ ان کو دی, 1200 درہم تھے اس میں, اور مہر لگی ہوئی تھی, مہر سر بمہر. تو یہ لے کے گھر آ گئے. ان کا شکریہ تھا کہ یار بہت شکریہ, آپ میرے بڑے اچھے بھائی ہیں, دوست ہیں, ہمدرد ہیں, آپ کی مہربانی ہے. تو گھر آ گئے, گھر والوں کو دی. ابھی زیادہ ٹائم نہیں گزرا تھا تو ان کا ایک دوست جو ہے نا, امام واقدی کا ایک دوست تھا, ہاشمی خاندان کا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا, وہ آ گیا. تو وہ آیا تو انہوں نے جا کے ملے تو پوچھا, تو انہوں نے کہا یار قرض چاہیے, عید آ رہی ہے تو حالات ایسے ہیں. تو یہ گھر آئے اور بتایا کہ اس طرح وہ ہاشمی صاحب آئے ہیں میرے دوست, تو وہ اس طرح کہہ رہے ہیں. تو بیوی نے کہا کہ پھر آپ نے کیا سوچا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا خیال ہے اس طرح کرتے ہیں کہ آدھی کر لیتے ہیں, 600 درہم ان کو دے دیتے ہیں اور 600 درہم ہم رکھ لیتے ہیں, تو دونوں کا گزارا ہو جائے گا. تو بیوی نے کہا کہ اللہ کے بندے, وہ ایک عام آدمی تھا اور تم بھی ایک عام آدمی ہو, تو تم اس کے پاس گئے ہو تو اس نے تمہیں 1200 درہم کی پوری جو ہے نا تھیلی دے دی ہے سر بمہر, اور ایک ہاشمی آیا ہے اور تم اس کو آدھے دے رہے ہو, یہ کیا بات ہوئی؟ تمہارا کوئی لیول ہی نہیں ہے. مطلب حالانکہ اس عورت نے کہا تھا, اور عورتیں عام طور پہ نہیں کمپرومائز کرتی, تو اس نے کہا کہ آپ ساری دیں, آپ لوور لیول پہ جا رہے ہیں, آپ دے دیں, اللہ مالک ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اگر تم نے مطالبہ کیا تھا, تم کہتے تو میں دے دیتا ہوں, مجھے کیا ہے. انہوں نے اٹھا کے پوری کی پوری تھیلی سر بمہر ان کو دے دی. ہاشمی صاحب لے کے گھر چلے گئے. اب اگلا دن ہوا تو ان کا دوست تاجر جو ہے وہ ان کے گھر آیا کہ یار یہ کیا معاملہ ہے. وہ کہتا امام واقدی کہتے ہیں کیا ہوا ہے. وہ اصل میں ان کا دوست تاجر بھی مجبور ہی تھا, اس کے پاس وہی پیسے تھے. اس نے امام واقدی کی سمجھ لیں کہ پتہ نہیں سیرت پہ کام کر رہے, اتنا ریسرچ کر رہے ہیں, تو انہوں نے ان کی رسپیکٹ میں ان کو وہ تھیلی دے دی تھی. اس کے بھی حالات بیچارے کے ایسے ہی تھے. وہ اب یہ کامن دوست تھے ہاشمی صاحب, وہ بھی تاجر ہاشمی صاحب کے پاس گیا کہ یار مجھے قرض چاہیے. تو ہاشمی تو پھر ہاشمی ظاہر ہے حضور پاک کے خاندان کے شخص تھے, ان کا تو لیول ہی کوئی اور ہوتا ہے. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا یار اب میرے پاس آیا ہے, اب بندہ گھر پہ آ جائے تو اس کو خالی ہاتھ تو لوٹانا مناسب نہیں ہے. ہمارے تو ابا و اجداد نے کبھی کسی کو واپس نہیں بھیجا تھا. تو انہوں نے وہ پوری کی پوری تھیلی ان کو دے دی. اب جب وہ تھیلی تاجر نے دیکھی تو وہ ہکا بکا رہ گیا. وہ کہ یار یہ کیا ہے, وہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا یار یہ تو وہی تھیلی ہے, اور یہ میرے دوست سے ادھر کیسے, امام واقدی سے ادھر کیسے پہنچ گئی ہے. انہوں نے بہانہ کر کے جیسے وہ چھوڑ کے تھیلی نہ بھاگے آئے ادھر امام واقدی کے پاس, اور آگے پوچھا یار یہ کیا. تو انہوں نے پھر بتا دیا امام واقدی نے کہ یار اس طرح آئے تھے تو میں پھر مجبور ہو گیا, مطلب میں نے تو ان کو دے دیے. اب یہ جب واقعہ ایسے 2-3 بندوں میں پھیلا نا, تو وہ ذرا کیا کہتے ہیں مشہور ہو گیا, یا تھوڑا سے اس کی بیننگ دوسروں کو بھی پڑ گئی کہ یہ کیا ہوا ہے. وہ خبر پہنچ گئی وزیر کے پاس, یحییٰ بن خالد کے پاس, غالباً ہارون الرشید یا مامون الرشید کے دور کا مجھے واقعہ لگ رہا ہے, مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے. اس نے کہا اچھا. اس کو جب یہ خبر ملی اور یہ واقعہ اس کو پتہ چلا, وہ بھی بڑا خوش ہوا کہ یار ایسی ہمدردی, ایسی محبت, ایسا اثار. ہم اصل میں مومن کی صفات پڑھ رہے ہیں کہ مومن جو ہوتا ہے اس کے اندر اثار ہوتا ہے, ہمدردی ہوتی ہے, اور دوسروں کی جو ہے نا وہ مہربانی کرتا ہے. وہ بڑا خوش ہوا. اس نے کہا یار ان کو انعام دیتا ہوں میں. اس نے 10,000 دینار, وہ درہم تھے چاندی کے سکے, اب اس نے 10,000 دینار جو ہے نا ان کے لیے بھیجے. انہوں نے کہا جاؤ کسی کو بھیجا, انہوں نے کہا یہ میری طرف سے ان کو دے دے. کس طرح؟ اس نے کہا 2,000 جمع 2,000 جمع 2,000 جو ہے نا وہ دیں تاجر کو, 2,000 دیں امام واقدی کو, اور 2,000 دیں اس ہاشمی کو. تو باقی 4,000 بچ گئے. 4,000 کا کیا کرنا, کس کو ملنے چاہیے؟
4,000 اس نے کہا کہ امام واقدی کی جو بیوی ہے نا اس کو 4,000 علیحدہ سے دینار ملیں گے. اصل تو کمال تو اس کا ہے. کیسا ہے؟ اس کو واقعی اس نے کمال کیا. وہ اگر کہتی جائیں ہاشمی صاحب اب ہم پہلے ہی بیٹھے ہوئے تھے, ہم تو پہلے ہی پریشان ہیں اور پہلے ہی ہماری حالت ایسی ہے, ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں, تو اس نے اپنا ایمان کا جذبہ دکھایا, ہمدردی دکھائی, تو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی. تو ایسا ہی ہے, ہم اگر یہ چیزیں سیکھیں گے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عنایت فرمائے گا. اس کے بعد اگلی صفت جو ہے وہ ہے صبر اور استقامت کی. ایک مومن جو ہے اس کے اندر صبر اور استقامت بھی ہونی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اور مدد طلب کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں سبق دیتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کبھی مشکل پیش آئی ہے, جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہے, جب بھی کوئی ایسا کوئی سمجھ لینا کہ آپ سمجھتے ہیں بڑی حالات یا قدم ایسے ہو گئے ہیں یا واقعہ پیش آ گیا, تو فوراً نماز کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجوع کرتے تھے, فوراً نماز کی طرف بھاگتے تھے, اللہ کے ساتھ بات چیت کرتے تھے, اللہ کے ساتھ گفتگو کرتے تھے کہ یا اللہ میری یہ پریشانی ہے تو دور فرما دے, تو اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے تھے. اس کے بعد جو آخری صفت ہے آج کی جو ہم پڑھ رہے ہیں 10ویں صفت, وہ ہے اتحاد اور اسلامی بھائی چارہ. کہ جو مومن ہوتا ہے وہ اتحاد اور اسلامی یعنی بھائی چارے کی یونٹی اور اس بردرہڈ کی بات کرتا ہے, جس سے معاشرے میں ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے, تعاون اور اجتماعی سوچ پیدا ہوتی ہے, اجتماعی عمل مل کے کام کرتے ہیں, بہتری کی طرف جاتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع پہ اسلامی بھائی چارے کے یونٹی اور بردرہڈ کے اوپر کل ہمارا لیکچر ہوگا, اس پہ تفصیل سے پھر بات کریں گے. اب آج کی جو ہم نے ساری صفات ایک مومن کی صفات پڑھی ہیں اس کو آج ہم اپنے معاشرے میں کیسے اپلائی کریں, ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے, تو واضح ہے. اب اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے, ہمیں مثالوں سے واقعہ سے کافی حد تک سمجھ آ گئی کہ ہم آج کے دور میں مطلب نماز کی خشوع و خضوع کی بات ہم نے پڑھی, حضور پاک کی سیرت سے ہم نے دیکھا, تو آج ہم بھی اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں, ان کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں, اور زیادہ سے زیادہ غور و فکر کے ساتھ پڑھیں, نماز لمبی پڑھیں, کوشش کریں. جب آپ یہ ساری چیزیں کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس میں توجہ ہوگی اور پھر خشوع اور خضوع پیدا ہوگا. اسی طرح امانت اور دیانتداری بڑی اہم صفت ہے. اب ہم کاروبار کر رہے ہیں, ہم نوکریاں کر رہے ہیں, جابز کر رہے ہیں, جو بھی معاملات کر رہے ہیں اس میں ہم کوشش کریں کہ ہم کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کریں, کسی کو ملاوٹ والی چیز نہ دیں, کسی کو ناپ تول میں کمی نہ کریں, کسی کے ساتھ فراڈ نہ کریں, کسی کے ساتھ بات کر کے منکر نہ جائیں, مطلب اس طرح کی ساری چیزوں کو خیال کرنا چاہیے. اسی طرح باقی دوسری صفات ہے ایمان اور توکل ہے. ایمان اور توکل اب آج کے دور میں ہم کس طرح اپنے معاشرے میں سیکھ سکتے ہیں. ہمیں بھی مشکلات آتی ہیں, دفتر میں چیلنجز آ جاتے ہیں, کبھی ٹینشنز ہو جاتی ہیں, کاروبار میں بڑی اونچ نیچ آ جاتی ہے, تو یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک پلاننگ ہے, اللہ تعالیٰ کی ایک وزڈم ہے, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہی معاملہ چل رہے ہیں. جیسے میں نے کہا تو اللہ کے سپرد کر دیں. جب آپ اللہ کے سپرد کریں گے اور یہ یقین کے ساتھ کہ اللہ کی پلاننگ, اس میں کوئی حکمت ہوگی, اللہ تعالیٰ کی کوئی پلاننگ ہوگی, تو انشاءاللہ آپ کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا. آپ اطمینان آپ کو آ جائے گا, ٹھیک ہے یار اللہ خیر کرے گا, کچھ نہیں ہوتا, اللہ بہتر کرے گا, تو معاملات آسان ہو جائیں. یہی توکل ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرنا, ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہر معاملے کو. اسی طرح دیانت اور ایمانداری جو ہے وہ بھی جیسے میں بات کرتا, گھر دفتر رشتہ داروں میں دوستوں میں ہر ایک کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ ہم چلیں, 2 نمبری نہ کریں, فراڈ نہ کریں, ہمدردی اور رحم دلی ہے. اب یہ دیکھیں نا, ایک معاشرے میں جیسے ابھی ہم نے واقعہ پڑھا ہے, اب ہم اپنے معاشرے میں اگر بہتری لانا چاہ رہے ہیں تو ہم سارے مل کے اگر کوشش کریں, اسی طرح ہمدردی کے اور مہربانی اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کی اگر نیت کر لیں. میں نے پہلا لیکچر اس وجہ سے اس پہ دیا تھا, نیت سے ساری زمین آسمان فرق پڑ جاتا ہے. ارادے اور نیت ہم اچھی کر لیں, باقی کام تو بعد میں کریں گے نا. ارادہ بندہ کر لے, میرے سمیت ہم سب یہ ارادہ کر لیں گے یار اندہ کوشش کرنی ہے کہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں, رحم دلی کا معاملہ کریں, تو انشاءاللہ اس سے بھی معاشرے میں بہتری آتی ہے. ایک دوسرے سے بندہ جڑتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ بندے کے ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتی ہے, ایک دوسرے کو بندہ سپورٹ کرتا ہے, مددگار ہوتا ہے. اسی طرح صبر اور استقامت کی جو صفت ہے یہ بھی بہت اہم ہے, جو کہ معاشرے کی بہتری کے لیے ہے, اور اس میں بھی انسان ظاہر ہے حق پہ ڈٹے رہنا بھی صبر ہوتا ہے.
مشکلات پہ بھی اس پہ بھی صبر کرنے کی ضرورت ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے، جو بھی ہم نے صفات آج پڑھی ہیں، نماز میں خشوع، لغو سے پرہیز، تزکیہ باطن، نجائز شہوات سے دوری، امانت و عہد کی پاسداری، توکل علی اللہ، دیانتداری اور ایمانداری، ہمدردی، ایثار، مہربانی، صبر و استقامت، اتحاد اور بھائی چارہ، یہ جو ساری صفات ہیں یہ ہم سب کو چاہیے میرے سمیت کہ ہم یہ اپنے اندر پیدا کریں. انشاءاللہ تعالی ہم سب ارادہ کر لیں، نیت کر لیں. جب ہم نیت اور ارادہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ہمیں راہیں کھول دیتا ہے. اللہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. ایک نہیں، راستے کھول دیتے ہیں، کئی راہیں کھل جاتی ہیں. تو ایسا ہی ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں یہ ایمانی صفات پیدا کرے. پھر ہم اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے مدد. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھ سے مدد مانگو، ابھی ہم کہہ رہے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. تو ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. صبر کا مطلب ہے کہ ہم ڈٹے رہیں، کوشش کرتے رہیں، فوکسڈ رہیں کہ ہم نے یہ کام کرنے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ صفات پھر آہستہ 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 بہتری کی طرف ہم جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیر.